الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے انگریزوں سے آزادی اور پھر قیام پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ تحریک آزادی جو 1857 سے شروع ہوئی اور پھر قیام پاکستان 1947، پھر 90 سالہ طویل جد و جہد ہے۔ بلکہ انگریز کے خلاف مزاحمت تو 1857 سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ اس مزاحمتی تحریک جو علماء نے قائم کی اور یہ تحریک آزادی، اس میں ہر وقت دستہ علماء اور دینی حلقے تھے، بڑی قید و بند کی تکلیفیں، جانوں کی قربانی اور دیگر ہر حوالے سے بے شمار قربانیاں دی گئیں۔ لیکن افسوس، انگریز سے آزادی اور پھر قیام پاکستان کے لیے اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود ہم اہلیان پاکستان مقاصد قیام پاکستان کو بھول چکے ہیں، آزادی کے صحیح معنی اور مفہوم کو بھول چکے ہیں، اپنے آباء کی قربانیوں کو بھی بھول چکے ہیں، بلکہ مذہبی دہشت گردی اور سیاسی افراتفری کے ذریعے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور شرک و بدعت، الحاد و زندیقیت، فسق و فجور، مغربی تہذیب و تمدن اور ہندوانہ رسومات و رواجات میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے بدعہدی اور اس کی اس عظیم نعمت کی ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس افسوسناک اور گمبھیر صورتحال میں اصلاح احوال کی غرض سے استحکام پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں مزید واضح لفظوں میں اس پروگرام کے انعقاد کے مقاصد آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ نمبر 1، قیام پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ ہے، جو قومی نظریہ ہے، ایک نظریاتی اسلامی مملکت کا قیام ہے، ایک آزاد اسلامی مملکت کا قیام۔ ان ساری باتوں کو اجاگر کرنا مقصود ہے اور ان احوال سے، اس تاریخ سے خبردار کرنا مقصود، خاص طور پر نوجوان نسل کو اس سے آگاہی دینا ضروری ہے۔ حکمرانوں کو مملکت کی اس اساس سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، حکام کو ایک اسلامی نظریاتی ملک اور توحید کی بنیاد پر حاصل ہونے والی مملکت کے حکمراں ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریوں کو آگاہ کرنا بھی آج کے پروگرام کے مقاصد میں۔ نمبر 3، خوارج اور تکفیریوں جو ملک میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں کہ فتنے کے سدباب اور نوجوانوں کو اس فتنے سے آگاہ کرنا اور انہیں اس سے بچانا بھی اس پروگرام کے انعقاد کے مقاصد میں سے ہے۔ نمبر 4، ملک میں انتشار اور اقتدار کی کھینچا تانی کی سیاست کی مذمت، کیونکہ یہ انتشار اور اقتدار کی کھینچا تانی نے اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے۔ نیز احتجاجی سیاست
آئے روز کی ہڑتالوں اور دھرنوں کی سیاست سے ملک کو ہونے والے نقصان سے قوم کو آگاہ کرنا، تاکہ قوم اس سازش کو سمجھے اور فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 5، عوام الناس، بالخصوص جو ہنرمند طبقہ ہے اور جو اہل ثروت طبقہ ہے، ان کو ملک کی ترقی اور ملک کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنے کی نصیحت، کیونکہ ہنرمند طبقہ بھی بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے اور اہل ثروت بھی اپنے سرمایہ سمیت بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، جس سے ملک ہنرمندوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے اور ملک کی معیشت بڑی متاثر ہو رہی ہے۔ نمبر 6، اسلامی برادری میں پاکستان کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ آپ کو اپنے ہی ملک کی اہمیت اور عالم اسلام میں اس کے مقام اور مرتبے کی صحیح پہچان ہے۔ نمبر 7، عوام الناس اور بالخصوص عوام الناس میں سے جو بیرون ملک رہتے ہیں، ان کو ملک کی عزت و وقار کے حوالے سے نصیحت کہ وہ ملک کی ترقی کا باعث بنے، عزت کا باعث بنے اور اپنی خرابیوں سے، اپنے فتنوں سے، اپنی شرارتوں سے ملک کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ بنیادی مقاصد ہیں۔ ملک کی قوم و ملت کو ان سارے معاملات سے آگاہ کرنا، یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے اور جو ہمارے آج کے خطباء ہیں، ہمارے جید علماء کرام ہیں، جو انشاءاللہ آپ کو قیمتی نصیحت کریں گے۔ مزید حائل نہیں ہوتا۔ باللہ التوفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ۔